حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ۔ یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزو، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا۔ جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کے دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے، بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ
میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں، 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے۔ نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا، حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کون؟ پیسے والے سخی میں نہیں دیا کہا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا۔ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔